شورى آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وصلى الله على النبي الكريم. سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 13. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو آپ گزشتہ دروس میں سنتے آ رہے ہیں، ان واقعات میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا تھا اس حیثیت سے کہ ریاست اسلام کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. وہ تھی غزوہ حنین کی ایک محنت اور جستجو جو مجاہدین اسلام نے پوری کی، اور یوں حجاز عرب کے اندر مکمل طور پر غلبہ اسلام ہو چکا اور ریاست اسلامیہ کا حقیقی اعلان ہو چکا. اب کوئی ایسی قوم نہیں تھی، کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جو اللہ کے نبی کو حجاز میں، اس جزیرۃ العرب میں چیلنج کر سکتی. کوئی ایسی طاقت نہیں بچی تھی. جزیرۃ العرب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ حصہ اس کا اطراف میں پانی ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک جزیرہ ہے اور اس کے چاروں اطراف پانی ہے، نہیں، یہ جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے اس ہی کا ایک حصہ ہے. یعنی یہاں سے اگر کوئی پیدل چلنا چاہے، یعنی زمینی سفر کرنا چاہے تو وہ عرب میں پہنچ سکتا ہے، حجاز میں پہنچ سکتا ہے، مکہ مدینہ پہنچ سکتا ہے. جتنے بھی الف با جیم والے علاقے ہیں وہ سارے ایک بر اعظم میں ہم رہتے ہیں. یہ ہمارے بر اعظم کا نام ایشیا ہے. تو اس ایشیا کا ہی وہ حصہ ہے جزیرۃ العرب، لیکن اس کے 3 طرف پانی ہے، 3 طرف سمندر لگتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اس کا ٹکڑا خشکی کے ساتھ لگتا ہے. اسی لیے اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں. جزیرۃ العرب میں اب کوئی قوم نہیں بچی تھی جو مسلمانوں کے سامنے آ کر براہ راست ٹکر دے سکے. اسی لیے تو غزوہ حنین کے بعد فتح مکہ، غزوہ حنین، ان کے بعد حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب عجم کی طرف توجہ کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. تو اسی طرح ہم نے بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو سبق حاصل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے آسان 2 لفظوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ذمہ نبی کی زندگی پڑھ کر جو فرض لگتا ہے وہ ہے اقامت الدین. کس چیز کا؟ اقامت الدین. یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. اگر کوئی یہ سمجھے ہوئے ہو کہ میں نے نمازیں اپنی پوری پڑھنی ہیں، کوئی سمجھے ہوئے ہو کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے، کوئی سمجھے ہوئے ہو کہ میں سالانہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، کوئی سمجھے ہوئے ہو کہ میرا ذمہ تعلیم ہے یا تعلم ہے، میں وہ پورا کر رہا ہوں،
کوئی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ سلسلہ نسل بڑھانے بڑھے اور میری وجہ سے بس میرا کام یہ ایک واسطے کا ہو اور میں یہاں سے چلا جاؤں. یہ سارے کام یہ زمین کے چند شعبے ہیں، نہ کہ یہ پورا دین ہے. اگر کوئی ایک شعبہ سنبھال کر خوش ہو جائے، صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے کرتے ساری زندگی گزار دے، اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک شعبہ سنبھال کر باقی شعبے اگر چھوڑ دیں، ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے، اللہ نصیب فرمائے، لیکن یہ ایک شعبہ ہوگا، پورا دین یہ نہیں ہے، پوری آیتیں یہ نہیں ہیں. اسی طرح دین کا کوئی ایک شعبہ پکڑ لینا، نماز، حج، روزہ، تعلیم، تعلم، یاد رکھیں یہ سارے شعبہ ہیں، ایک ایک شعبہ. جبکہ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پورے دین کو قائم کرنا. ہمارے ذمہ کیا فرض ہے جی؟ پورے دین کو قائم کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ملک اسلام، ریاست اسلامیہ، دولت اسلامیہ، اس کی جب تشکیل پوری ہوئی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے نہیں ہیں. کوئی آپ کو لگے گا سفر جہاد میں دریاؤں سمندروں کے پار نکل گئے، کوئی آپ کو دیکھتے ہوئے یہ ملے گا کہ وہ اس نے تعلیم و تعلم کے لیے گھر بار چھوڑ کر نبی کے حکم پر مختلف علاقوں میں جا کر ڈیرے بسا لیے. کوئی آپ کو ملے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسانی شروع کر دی ہے عجم کے علاقوں کے اندر بادشاہوں کے سامنے. کوئی بندہ آپ کو اقامت دین سے فارغ نہیں ملے گا. وہ صحابہ جو مجبور تھے، بیمار ہیں، عارج ہیں، یا انہیں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری لاحق ہے کہ وہ باہر نکل کر اقامت الدین نہیں کر سکتے، بیٹھے بیٹھے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ بھی پورا کر رہے ہیں. وہ تو رہے بڑے. عورتوں نے بھی دین کے کسی نہ کسی شعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی بندہ آپ کو ریاست اسلامیہ کا، دولت اسلامیہ کا کوئی فرد آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ جو فضول ہو، اللہ باللہ، بلکہ وہ ایک بہترین پوری کی پوری دولت کی حیثیت رکھتا ہے. تو اسی لیے ہم نے فضول نہیں ہونا ہے انشاءاللہ. اگر ہم صرف نمازوں کو سیدھا کرتے رہے تو پھر سارے شعبے چھوٹ جائیں گے. نمازیں بھی ٹھیک کرنی ہے. صرف حج کے پیچھے ہم چلتے رہے باقی شعبے چھوٹ جائیں گے. حج بھی کرنی ہے، صحابہ کی عظمت کا دفاع، اس کی لڑائیاں لڑتے رہے، یہ بھی کرنی ہے، باقی شعبے بھی چھوٹ نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اپنا نام لکھوا دیا سپاہی ہونے کی حیثیت سے، تو وہ بھی سنبھالنا ہے لیکن باقی دین کو بھی لے آنا ہے. یہ تو اسلام کی وضع کے خلاف ہے کہ آپ صحابہ کی دفاع کا جھنڈا سنبھالتے ہیں اور مشرک کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں آؤ جی مل کر صحابہ کا دفاع کریں. اللہ یعوذ باللہ، صحابہ کے دشمنان کے خلاف آپ نکلے ہیں اور اللہ کی توحید کے دشمن کو آپ نے ساتھ بٹھائے، کہاں برکت آئے گی؟ یہ برکت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سپاہی اگر آپ نے بننا ہے، اس سٹیج پر جانے کی آپ کو شرعن اجازت نہیں ہونی چاہیے. اقامت الدین کے رضاکار ہونے کی حیثیت سے جس سٹیج پر غیر اللہ کا پجاری موجود ہو، وہاں وہ بھی کھڑا ہو اور آپ بھی کھڑے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہو. اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگے. نبی کے دشمن کے خلاف نکلے ہو اور میرے دشمن کو گود میں بٹھاتے ہو، شرعاً جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اقامت الدین کا فرض یاد ہو رہا ہے نا؟ یہ لفظ آپ کو کون سا لفظ ہے جی؟ اقامت الدین، دین کو قائم کرنا. دین کو قائم کرنا چونکہ آپ کا فرض ہے نا، جماعتیں بنانے کی آپ کو شرعن اجازت نہیں ہے. شرعن کوئی بندہ پارٹی اپنی نہیں بنا سکتا. جماعت ایک ہے جو اللہ نے بنا کر بھیجی ہے، وہ ہے مسلک الانبیاء، وہ ہے جماعت الانبیاء. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وہ ایک ہی جماعت ہے. اسی جماعت کا اپنے آپ کو رکن بنانا ہے. اس جماعت کا پہلا پروگرام یہی ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء.
اس زمین پر اللہ کے دین کے کسی شعبے میں، اللہ کی عبادت کے کسی شعبے میں ہم نے شرک کو برداشت نہیں کرنا۔ یوں سمجھیے اب آپ پورے لیس ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں، ریاست اسلام کی تشکیل ہو چکی ہے، اب آپ ایک خوبصورت فرد اسلام بن چکے ہیں، آپ ہیرو بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ مؤدب بھی ہیں، آپ مقرر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مکمل ایک پروگرام اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آسان زندگی اللہ آپ کو نصیب کریں گے، تھک جائیں سو جائیں، بھوک لگے کھانا کھائیں، اور اگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کا دل کرے اقامت الدین والوں کے ساتھ بیٹھ کر اگلی تعمیر شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے کرتے ہوئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہے۔ کہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اتنے واقعات سننے کے بعد ہمارے ذمہ کیا ہے جی؟ اقامت الدین۔ آپ کہیں اقامت الدین کا فرض آپ نے لفظ کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے؟ تو یاد رکھیے یہ آیت آپ نے لوگوں کو سمجھانی ہے اور بتانی ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے ہمارے ذمہ کیا فرض ہے یہ جی دیکھ لیجیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه۔ سورت کا نام سورہ الشورى، آیت نمبر 13۔ شرع لکم، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ نے شروع کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو شروع کیا ہے، وہ دین ما وصى به نوحا۔ آپ نے انبیاء کے نام گننے، کتنے انبیاء کے نام اس آیت میں آتے ہیں؟ ما وصى به نوحا، جس دین کی تاکید کی ہے اللہ نے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کو۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہتی ہے۔ ما وصى به نوحا، جس دین کا تاکیدی حکم کیا ہے اللہ نے اپنے نوح پیغمبر کو علیہ السلام والتسلیم۔ والذی اوحینا الیک، اور اے میرے پیغمبر اسی دین کو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا ہے۔ تو وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کی تاکید کی ہے ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو اور اپنے پیغمبر موسیٰ کو اور اپنے پیغمبر عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کتنے پیغمبر ہو گئے جی؟ 5 پیغمبروں کا تذکرہ۔ سارے انبیاء کو یہ وحی کی گئی ان اقیم الدین، اقامت دین کرنی ہے۔ ان اقیم الدین، یہ اقامت اس کا مصدر بنے گا۔ اقامت الدین، دین کو تم نے قائم کرنا ہے۔ سمجھا رہا ہوں نا جی آپ کو کہ دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے احکام، گھر بار، بازار، عدالتیں، دکانیں، ہر جگہ پر ایک مرضی اللہ کی نافذ ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہ اسی دین کے قیام کا حکم دیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو بھی اسی دین کا حکم کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، جس طرح دین ایک ہے تم ساروں نے ایک بن کر رہنا ہے، اس کے اندر جدائیاں نہیں اختیار کرنی۔ کسی نے ایک دین بنا رہا ہو، کوئی دوسرا دین بنا رہا ہو، یہ ایک پارٹی کا دین، یہ دوسری جماعت والوں کا دین، یہ سکول والوں کا دین، یہ مدرسہ والوں کا دین، یہ مسجد والوں کا دین، یہ فلاں علاقوں والوں کا دین، یہ فلاں علاقہ، تمام ادیان باطلہ ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین ایک ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔
یہ دین ہو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. یہ جس طرح ائمہ اربعہ ہیں، یہ چاروں روے ہیں ایک ہی راستے کی. یہ چار دین نہیں ہے. دین ان کا صرف اسلام ہے. یہ اپنی اپنی تشریحات، اپنی اپنی امانت دیانت کے ساتھ ان کو جو لگا یہ فتویٰ حق ہے، یہ حق ہے. جس طرح چار ہے اسی طرح پہلے زیادہ تھے، پھر محدثین تھوڑے ہو گئے، تو پھر یوں چار کی مشہوری زیادہ ہو گئی اور پانچویں بھی آئیں گے. کون جی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. وہ مجتہد اعظم ہوں گے جی، وہ اس وقت سب سے اعلیٰ آدمی ہوں گے. تو لہذا یہ سال کی محنت اور ان کے فتاوے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جس طرح موٹر وے کی چار رویں ہوتی ہیں تو چاریں الگ الگ راستوں میں نہیں جا رہی ہوتی، راستہ ایک ہی ہوتا ہے. کوئی فاسٹر کے لیے ہوتا ہے اور کوئی غیر کے لیے ہوتا ہے، کوئی تیز جا رہا ہے تو کوئی آہستہ جا رہا ہے. تو چاروں راستے ایک ہی سفر کی. ان کو الگ الگ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ مدرسہ ہے، دوسرا مدرسہ ہے، تیسرا مدرسہ ہے. ساروں کی محنت اگر اسلام کی ہے تو یہ الگ الگ دین نہیں ہے، ساروں کا دین ایک ہی ہے. تو اسی لیے فرمایا لا تتفرقوا فیہ. دین ایک ہی ساروں کے پاس ہونا چاہیے. رنگ اور نسل جدا ہو سکتی ہے، زبان جدا ہو سکتی ہے، لیکن دین ساروں کا ایک ہی ہو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی رنگ اور نسل کے آدمی موجود تھے، کئی زبانوں کے آدمی موجود ہیں. عرب بھی موجود ہیں، فارسی بھی موجود ہیں، انگلش والے صحابہ کرام بھی موجود ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارسی زبان. حضرت سیدنا سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انگلش زبان. سیدنا بلال حبشی افریقی زبان. اور سارے صحابہ اکرام باقی عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور عرب کے بھی کئی علاقے ہیں. یہ ساروں کے سارے مشترکہ زمین کے حصوں سے آ کر ایک ہی دین کو قائم کرنے والے ہیں. دین میں کوئی تفرقہ برداشت نہیں ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. جب یوں دین تم لے کر جاؤ گے كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. مشرکوں پر بڑا روب طاری ہو جائے گا، بڑا بھاری لگتا ہے مشرکوں کو کہ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ تو سارے ایک جان ہو جائیں گے. ان کو تو کوئی توڑ نہیں سکے گا، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اس لیے شیطان اور مشرکوں کی کوشش ہے کہ یہ لوگ ٹوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اس لیے ایک فرقہ انہوں نے ایجاد کیا اقامت دین کے مقابلے میں، یہود و نصارہ نے. اور یہ فرقہ بہت پرانا ہے. اس فرقے کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مستشرقین. یہ فرقہ یہود و نصارہ اور شیطان کے نام لیواؤں سے مجموعی تعداد ان کی ہے. ہر فرقے سے، ہر اسلام کے دشمن نے اس فرقے میں اپنے آپ کو داخل کیا ہوا ہے. ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ قرآن حدیث پڑھ کر مسلمانوں کے اندر فرقے ڈالو. کوئی آ جاتا ہے جی ایک فرقے کا بن کر، ہوتا اندر سے عیسائی ہے یا یہودی ہے، لیکن وہ اسلام میں اپنے آپ کو اتنا مسلمانوں کا مذہبی پیشوا بناتا ہے کہ میرا بڑا دکھ ہے. وہ نئے نئے مسائل لے کر آیا ہے. وہ سمجھتا ہے میں اسلام کا بڑا غمخوار ہوں، اسلام کا درد میرے اندر موجود ہے. لوگ اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. اور لوگوں کا بھی قصور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کا نہیں ہے. قصور کیوں نہیں ہے کہ ایک اللہ کا دین تھا، وہ پڑھنا تھا نا. وہ استاد کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا؟ وہ محلے کے استاد کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا کہ جو وہ کہے گا حق ہے؟ نہیں، آپ نے دین پڑھنا ہے. اگر استاد بھی غلط ہونے لگے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہے کیوں جی کتاب اللہ کی آیت کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اللہ کے دین کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ لا نسمع ولا نطیع. ہم آپ کا کوئی نہ سنیں گے نہ مانیں گے جب تک کہ آپ دین کے اوپر نہ چلیں. تو اس لیے جب تک آپ ممبر و محراب کے غلام بن جائیں گے پھر تو اس کی جو مرضی آئے گی وہاں بیٹھنے والا کرپشن کرے گا. ہم ممبر و محراب کے غلام نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اور ممبر و محراب کی اطاعت ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے گا. اور جب کوئی بھی ممبر و محراب اللہ کے دین میں مخالف فتویٰ نشر کرے گا تو اس پوری مسجد کا نام مسجد ضرار بن جائے گا، بلکہ اس کو گرانا واجب ہو جائے گا. اس مسجد کی صفائی کرنا ضروری ہو جائے گا کہ یہاں تو مشرکین بیٹھیں گے، یہاں تو کفار بیٹھیں گے.
جی، اور وہ دین اسلام کا قلعہ بنا رہے ہیں. یا تو اس مسجد سے لوگوں کو صاف کرو یا سرے سے مسجد کو ہی صاف کر دو، کیونکہ اب یہ مسجد کی حیثیت انہوں نے باقی نہیں چھوڑی. لہذا ان پر حملہ کرنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو جائے گا. تو جی، کبر علی المشرکین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مسجد کو جو منافقوں نے بنائی تھی گرایا تھا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ہمارے ذمہ یہ اقامت الدین ہے. اگر آپ نے پہلے اپنے ذہن کو چھوٹا کیا ہوا تھا تو اب اپنے ذہن کو بڑا کر لیجئے. ہم نے تھوڑے کام نہیں کرنے، ہم نے سارے کام کرنے. ساری چیزوں کا نام عبادت ہے، چند رسومات کا نام عبادت نہیں. اگر آپ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور فیصلے غیر اللہ کے قانون والی عدالتوں سے کراتے ہیں تو پھر آپ کی نمازوں سے جنت تو نہیں نہ ملنے والی. آپ کہیں میں اللہ کے قانون سے فیصلہ کراؤں گا. جس طرح ہمارے علاقوں میں ایک لفظ مشہور ہے نا جی، استاد جی مجھے فتویٰ دیں، جائیداد میں میرا حصہ بنتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں عدالت سے جا کر لے لوں گا. لا الہ الا اللہ، کتنی غلط بات کی جی. اس سے اگر کسی کا نکاح ہوگا تو ٹوٹ جائے گا. کیوں جی؟ کہ اس نے غیر اللہ کے قانون کو کتاب اللہ کے مقابلے میں لینے کی کوشش کی ہے. اگر یہ پہلے مسلمان تھا تو اب مسلمان نہیں رہا. لہذا اسے تجدید ایمان کرنی ہے، کلمہ اسلام پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہے. اللہ کے قانون کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ہے، اللہ دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں غیر اللہ سے کیا کر لوں گا. تو پھر نمازیں بھی بچانی ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے سامنے کی جانے والی ہر عبادت کو بچانا ہے. یہ بھی عبادت ہے اللہ کی کہ اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. تو اس ساری چیز کا نام کیا ہے جی؟ یہ اقامت. اب میں نے آپ کو بتایا یہ 5 پیغمبروں کے نام کیوں لیے گئے، یہ نقطہ یاد کر لینا اور لوگوں کو یاد سمجھانا. دیکھیں جی، سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا اقامت اور دین کا حکم نہیں ملا تھا؟ تو پھر اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے بات کو کیوں شروع کیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو ہم نے اقامت دین کا حکم دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس شریعت کی ضرورت تھی نا، اتنی شریعت تو اللہ نے دی ہے. اور اس وقت اتنے شیطان پیدا نہیں ہوئے تھے، مشرک پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے تکمیل دین ان پر نہیں کی. چند احکام دیے، ان احکام پر وہ عمل کرتے رہے، کافی ہو گیا. ہم جب شیطان اور مشرکین پیدا ہو گئے نا، اس وقت تو 5 تن پاک کے پجاری نکل آئے جی. ود سوا یعوس یعوق نصر، ان 5 تن پاک ان کی عبادت کرنے والے نکل آئے. تو اس وقت اللہ نے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ اب تکمیل دین کریں، یعنی تکمیل شریعت کریں. یعنی پہلے اخلاقیات کا حکم ہوتا تھا تو اب توحید کا بھی صاف حکم ہے. پہلے رذائل سے پاک کیا جاتا تھا تو اب شرک سے بھی پاک کرنا ہے. تو اس لیے حدیث میں آیا اول الرسل سیدنا نوح علیہ السلام ہے، رواہ البخاری. تو سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم کا نام اس لیے لیا کہ اللہ نے تکمیل دین شریعت یہاں پر پوری کی. تکمیل شریعت والے پہلے پیغمبر تھے. اچھا جی، یہ تو سمجھ آ گئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم کا نام اللہ نے دے دیا کیونکہ یہاں سے تکمیل شروع ہوتی ہے. کیونکہ عقائد اور اعمال دونوں جس پیغمبر پر نازل ہوئے یہ پہلے پیغمبر ہیں سیدنا نوح علیہ السلام. پہلے صرف اعمال جاری تھے. اور پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. یہ کیوں جی؟ وما وصینا به ابراہیم. یہ آیت آپ نے اقامت الدین کی دعوت میں سمجھانی ہے. اقامت الدین کے 4 کام آپ کے ذمہ میں لگاؤں گا، تو اس لیے وہ اقامت الدین کی شعبے کی. تو میرے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں وہ 4 کام میں آپ سپر پاور بن جائے اور انشاءاللہ. تو جی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا جی؟ اس لیے کہ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھی ہے. جتنی بھی اولاد بڑی نا حضرت نوح علیہ السلام کی تو ہے، اور حضرت ابراہیم پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص کر اللہ نے ایک ایسا فرد بنایا کہ ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد
وہ نبوت کے حامل گزری. اس لیے روئے زمین پر جتنی بھی اس وقت ذریت موجود ہیں ان میں ساروں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی کی بتائی ہوئی شریعت موجود ہے، اور زیادہ تر نفلی بھی انہی کی ہے. یہ 7 بر اعظم ہے نا، ہماری زمین کے خشکی کا ایک ٹکڑا ہے، 3 حصوں میں پانی ہے، ایک حصہ میں ربع مسکون اس کو کہتے ہیں، ایک حصہ میں خشکی ہے. اس ایک حصہ کے 7 ٹکڑے بناؤ، چوتھے حصے کے 7 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کو 7 بر اعظم کہتے ہیں. ایک بر اعظم تو ویسے بھی غیر آباد ہے جس کو برفانی بر اعظم کہتے ہیں، انٹارکٹیکا. باقی بچے 6 بر اعظموں کے اندر جو زیادہ تر اولاد ہے نا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہے. اس کی تحقیق اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں جی، ان کا سلسلہ چلانا چاہیں تو بے شک چلائیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوگی. اس لیے اللہ نے ان کا نام لیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور ساروں پر ملت ابراہیم لاگو ہے، تو اس لیے ملت ان کی ہے. اب چوتھے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا اقامت الدین والی آیت میں؟ تو یہ آپ نے کیسے سمجھانا ہے جی لوگوں کو؟ آپ نے بتانا ہے یہ پہلے پیغمبر تھے، سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کر عقائد اعمال یہ بھی پورے کیے، اور ساتھ ایک جزو کھڑا کیا، لوگوں حکومت خدا نہیں ہوا کرتی، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. کیونکہ جی حکومتیں اپنے آپ کو رب کہنے لگی تھی، فرعون کہنے لگا تھا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے جو حاکمیت کے لیے نبی بن کر آئے. سیدنا نوح علیہ السلام جس طرح توحید کے لیے اور رد شرک کے لیے پہلے پیغمبر بن کر آئے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حاکمیت والے پہلے پیغمبر ہیں. ان کے کثیر واقعات قرآن میں ہیں، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ الوہیت کی تائید اور الوہیت کے اعتبار سے شرک کی تردید کا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 1 یا 2 دفعہ ملتا ہے. ایک تو اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک اس آیت میں ملتا ہے، اور ایک جب سامری نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس کے علاوہ الوہیت کا بیان سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے بہت کم ملتا ہے. کیوں جی؟ یہ الوہیت کے ساتھ ساتھ حاکمیت کے لیے زیادہ تر ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں ان کو فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى. سب سے پہلے آپ نے غیر اللہ کے حاکم کے پاس جانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ بندوں کو غلام نہ بنا، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی. بندوں کو غلام نہ بنا، یہ تیرے غلام نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. بندے تیرے تجھے معبود بنا رہے ہیں. انا عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے بندہ ہے. تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. اقامت الدین کے شعبے میں جس طرح الوہیت باری تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح حاکمیت باری تعالیٰ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ پہلے پیغمبر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم. اس لیے ان کے واقعات آپ پڑھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے قرآن میں کہ ہر جگہ حاکمیت، ہر جگہ حاکمیت، ہر جگہ اللہ کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ وہ واقعہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا. پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے تھے سارے فرعونیوں کے، تو وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس باتیں ایک اللہ کی چلیں گی، اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی. فرعون کہتا ہے میری بات مانو، مرد مومن کہتا ہے تیری نہیں مانیں گے، میری مانیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سبق میں پڑھاؤں گا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راہ کی طرف لے جاؤں گا. اب سمجھ آ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا جی؟ کہ حاکمیت کے پہلے پیغمبر ہیں. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے زمین کے بڑے بڑے جو موڑ رکھے ہیں نا، عجائبات رکھے ہیں نا، وہ چند ایک تھے. یہ 3 آپ کو بتا دیے. یہ چوتھی موڑ تھی زمین کی کہ پوری زمین پر ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو وہ تھے جس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے
کہ ذریعے اللہ نے اپنی الوہیت اور حاکمیت کا مشترکہ ایک عجوبہ کائنات کے سامنے رکھ دیا. میں اللہ چاہوں بنائے ہوئے قانونوں کو توڑ کر نیا قانون بنا سکتا ہوں، بغیر والد کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. جس طرح بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں نا پیارے آدم علیہ السلام کو، اسی طرح پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں. اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کی حاکمیت اور الوہیت کے معجزات مشترکہ پیش کرنے کے لیے آئے. تو اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا جو پروگرام ملے گا وہ الوہیت اور حاکمیت دونوں کی تردید کا مشترکہ اور عجیب پروگرام آپ کو ملے گا. تو اسی لیے جی یہ 4 پیغمبر، ان کا نام اللہ نے لیا ہے اقامت الدین میں، آپ نے آیت سمجھانی ہے لوگوں کو. اور پھر 5ویں پیغمبر تو ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے تو اقامت الدین کی ہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ کیسے مکہ سے ہجرت کروا کے مدینہ میں لا کر جہاد کروا کے پورا کا پورا عرب آپ کے قدموں میں ڈال دیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اقامت الدین کا ہر شعبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا تھا. تعلیم و تعلم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. جس علاقے میں صحابی جاتے چند دنوں میں علم و عرفان سے پورے علاقے کو بھر دیتے، اور عجائبات قدرت وہاں شروع ہو جاتی قرآن کی تفاسیر کی. اور اسی طرح دین کا ہر شعبہ متحرک ہو گیا. خطوط اسلام بھی پہنچ رہے ہیں، پوری دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے. جزیرۃ العرب میں ایک ریاست قائم ہوئی ہے جس کے رہنے والے کو عجیب فرشتے ہیں. جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں رحمتیں ہی رحمتیں آ گئی. جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو لوگوں نے عجیب نظروں سے مطالعہ شروع کر دیا. وہ تبھی تھے نا کہ اللہ کے نبی کا کہنا ماننے والے صحابہ تھے، مرد تھے یا عورتیں تھے یا بچے تھے، ساروں نے اقامت الدین میں پورا زور شروع کر دیا، تحریکات شروع کر دی. پھر اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ایسی لائی کہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک زمانہ ایسے تھا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. پورے جزیرۃ العرب میں مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب لینے والا کوئی نہیں، جس کا ہے وہ بھی نہیں لیتا، کیونکہ وہ صحابہ ہیں، وہ مال کے ساتھ محبت نہیں کرتے. وہ بھی جمع کرا کے تھک گئے ہیں کہ یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو. ہم جائیں جہاد میں جا رہے ہیں، ہم فلاں کام میں جا رہے ہیں، ہمارے دین کے امور میں کوئی کمی نہ آنے پائے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ دھیان کرنا، دین کے شعبوں کو ساروں کو سنبھال کر رکھنا، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے. یہ خطرہ ضرور ہے، دنیا بڑی تمہارے پاس آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ملوث نہ ہو جانا. دھیان کرنا، اس دنیا سے بچ کر رہنا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ کرسی ملے امامت خطابت کی یا نہ ملے، دین کے شعبے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر کہیں بڑی سیٹ مل گئی تو پیسے کی وجہ سے، سرکاری جاب کی وجہ سے دین کے امور میں کمی آ رہی ہے تو سرکاری جاب چھوڑ دینا، اللہ آپ کو کھلائے گا. ویسے اقامت الدین کے رضاکار کو جچتا تو نہیں ہے کہ سرکاری پیسہ استعمال کرے. کوشش تو پہلے یہ کرے ایسی کوئی سرکاری جاب نہیں کرنی جس کے اندر سرکار سے پیسہ آئے، ان کی تنخواہیں لے، کیونکہ عوام بیچاری کا خون پسینہ نچوڑ کر انہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے. تو اقامت دین کا رضاکار کیا لگے جی. لیکن اگر بالفرض کہیں آپ مجبور ہوں بھی صحیح نہ، تو اس جاب شاب کی وجہ سے دین میں کمی نہ آنے پائے، اسے چھوڑ دینا. چند دن آپ کو ملے ہیں زندگی کے، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں. کوئی نہیں پتا آپ کے پاس کام کرنے کے لیے 1 دن ہے، 1 سال ہے، 20 سال ہے، 15 سال ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم بچا ہے. یہ ٹائم فیس بک کو نہیں دینا، بڑا مہنگا ٹائم ہے. یہ ٹائم آپ نے موبائلوں پر ضائع نہیں کرنا، بڑا مہنگا ٹائم ہے. اور تو اور چھوڑیے، یہ اقامت الدین کے جو جید ہیرو تھے اسلام کے، وہ تو عام کتابوں کا مطالعے پر بھی اپنا وقت صرف نہیں کرتے تھے. دین کا کہیں کام رک نہ جائے. مطالعہ تو اپنی لذت کے لیے کرنا ہے یا دین کے لیے کرنا ہے؟ اگر لذت کے لیے کرنا ہے، صاف لکھا ہے کہ ایسے مطالعے کو بھی جائز
نہیں سمجھتے. ایک مطالعہ صرف ضروری ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا فلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کا تدبر حاصل کرنا ہے. تو یہ آپ نے اقامت الدین کرنی ہے. اب اس کے کتنے کام آپ کو بتا رہا ہوں جی، 4 کام نوٹ کر لیں. پہلا کام آپ نے کرنا ہے کتاب اللہ میں مہارت. پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ واقعات تو ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے ذمہ کیا فرض ہے. اب تو ریاست اسلامیہ آپ نے بنتی دیکھ لی اپنے سامنے، تو اب پہلا فرض آپ دیکھ لیں. پہلا قرآن میں مہارت حاصل کرنی ہے. کہیں انشاءاللہ اگر ہو سکے تو ابھی سے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیے. کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حفظ کرنا شروع کر دو، مدد اللہ نے کرنی ہے. اس وقت بھی قرآن نازل ہوا جب صحابہ کرام بڑھاپے پر پہنچ چکے تھے. قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، تکمیل اللہ کروائے گا اور انشاءاللہ. تو قرآن میں حفظ تو ویسے ہی ہو جائے تو یہ مددگار ہو جاتا ہے کتاب اللہ کے سمجھنے میں، ورنہ تو حفظ کرنا مستحب ہے. اور آپ نے قرآن پاک میں مہارت حاصل کرنی ہے سمجھنے کے اندر، مہارت نمبر 1. اور دوسرا کام کہ آپ نے ورزش جسمانی برقرار رکھنی ہے. اس کے لیے 3 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تیراکی سیکھنی ہے، کہو انشاءاللہ، اور ایک گھوڑا سواری سیکھنی ہے، اور ایک نشانہ بازی سیکھنی ہے. اور گھوڑا کے لیے تو آپ پیدل چلیں گے تو تبھی گھوڑا چلا سکیں گے نا، ورنہ جو لحم جسن ہو تو وہ اپنے گھوڑے پر جیسے ہی بیٹھے گا تو گھوڑا اسے گرا دے گا نیچے. جب آپ ہوشیار جسم کے ساتھ گھوڑے کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ کو وہ بھگا کر لے جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے توجہ میری طرف، آپ نے یہ 3 کام کرنے. اور یہ 3 کام کس چیز کا شعبہ ہے جی؟ ورزش کا شعبہ ہے. تو پہلا کام، اس کو ہم امور اربع کہتے ہیں. پہلا کام کہ آپ نے قرآن میں مہارت حاصل کرنی ہے. دوسرا کام ورزش کرنی ہے. تیسرا کام آپ نے اسی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. یہ قرآن میں لازم ملزوم بتایا گیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کیا جی؟ 1 روپیہ بھی رکھے نا اپنے پاس، اس نیت سے فنڈ بنائیں کہ میں اللہ کے دین پر کوشش کروں گا، اس کو قائم کرنے پر جب بھی ضرورت پڑے لگاؤں گا. چاہے 1 روپیہ جمع کریں، جمع ضرور کریں. انفاق فی سبیل اللہ، دین کا کوئی بھی شعبہ پھر سامنے آئے اس کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے کہ اس وجہ سے کم از کم دین کی گاڑی آگے تو چلی جا رہی ہے. تو کتنے کام ہو گئے جی؟ 3. اور چوتھا کام ہے دعوت، جس کے لیے میں آپ کو آیت سمجھا رہا تھا. دعوت بھی دینی ہے لوگوں کو. وہ بیچارے بھولے ہوئے ہیں، انہوں نے سارا دین نماز میں سمجھ رکھا ہے، سارا دین انہوں نے گھر بار کے اندر سمجھ رکھا ہے، سارا دین انہوں نے میٹنگوں پر وقت ضائع کرتے ہوئے سمجھ رکھا ہے. یا زیادہ سے زیادہ جلسہ کر لے، یا سالانہ اجتماع کر لے، یا پروگرام بنا لے، بس اسی کو ہی سارا دین سمجھ رکھا ہے. حالانکہ آپ نے ان کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے کہ دیکھو دین کے بہت سارے شعبے ہیں. تو یہ دعوت آپ دیں گے، پیار سے سمجھائیں گے آیتیں، تو اسی طرح ان کو خصوصاً کہیں گے سورہ شورا اور سورہ حدید یاد کر لیں. سورہ شورا کا کیا تعارف ہے جی؟ آپ کو پڑھایا ہے التشریعات الالہیہ، کہ اللہ نے شریعت کی اقامت کا حکم دیا ہے، التشریعات الالہیہ. اور سورہ الحدید میں کیا جی؟ التنفیذات الالہیہ، پھر اس کے نفاذ میں کام کیا کرنا ہے. تو اس طرح التشریعات الالہیہ، التنفیذات الالہیہ، اس میں آپ ماہر ہوں تو انشاءاللہ آپ کام کریں گے. سورۃ شورا کے ذریعے دعوت دیں اور سورہ الحدید ان کو یاد کروائیں، اس کے ذریعے دعوت دیں ان کو جو اس وقت قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہیں. نہیں تو پھر سارا قرآن ان کو یاد کرائیں. یہ تو تھا ہمارے ذمہ، ہمارا حق کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کا اتنا مطالعہ کیا. اب جب ریاست اسلامیہ بن چکی ہے، جو کام صحابہ نے کیا ابھی سے ہم کریں گے. اقامت الدین وما علینا الا البلاغ.